بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 1، ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود جود اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان ستمگاروں کا حقیقی ہدف تھا، اپنے لیے حکم خدا کا منتظر تھا۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینے پہنچ چکے، تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائے پیش کیں۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا جلا وطن کر دینا کافی ہے۔ ابو جہل نے کہا ہر قبیلے سے ایک شخص انتخاب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا، اس کو گھیر لیا گیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، دشمنی تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکی ہیں اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے، کعبے کو دیکھا اور فرمایا مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ دونوں صاحب پہلے جبل سور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، چھپے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں گزریں۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر مبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ آہٹ پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ توبہ کی آیات ہیں، لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جہشم نے سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکش سے فال کے تیر نکالے کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں، جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گراں بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ تیر کی بات مان لی جاتی۔ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا اور پھر فال نکالی، اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مقرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی اور یقین ہو گیا کہ یہ کچھ اور آثار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیجیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر فرمان امن لکھ دیا۔ تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہلے پہنچ چکی تھی، تمام شہر ہمہ تن چشم انتظار تھا۔ معصوم بچے فخر اور جوش میں کہتے پھرتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ ہر روز تڑکے سے نکل کر شہر کے باہر جمع ہوتے اور دوپہر تک انتظار کر کے حسرت کے ساتھ واپس چلے آتے۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے سے دیکھا اور قرائن سے پہچان کر پکارا، اہل عرب، لو تم جس کا انتظار کرتے تھے وہ آ گیا۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشقی سوالات پہلے چیپٹر کی۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 سال تک مکہ میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر اسلام کی تبلیغ کے لیے مدینہ منورہ آ گئے۔ اسے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ سوال نمبر 3، حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سوال نمبر 4، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ منورہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح سب لوگوں کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ سوال نمبر 5، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھیں؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے
اور راستے میں غار ثور میں قیام کیا تھا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد کو 3 دن تک اس غار میں کھانا پہنچاتی رہی۔ سوال نمبر 6، قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ قریش نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 1 خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 7، سراقہ بن جاشم کیسے طائب ہوا؟ جب سراقہ بن جاشم نے انعام کا اعلان سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ عین اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ اس نے گھوڑا آگے بڑھایا لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی۔ اس نے فال نکالی لیکن جواب نہیں میں نکلا۔ اس کے باوجود اس نے دوبارہ گھوڑے کو آگے بڑھایا۔ اس بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے۔ بار بار ایسا ہونے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معافی مانگ لی۔ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے موزوں الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ بے، نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ جیم، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ دال، جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاریں۔ کویشچن نمبر 4 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ دارالامان مدینہ، دیانت امانت، قتل گاہ فرش گل، ہمتن چشم انتظار، تلوار جھنکاریں۔ سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ الگ سے درج ذیل الفاظ و تراکیب کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں۔ حافظ عالم، حافظ عالم، وجود اقدس، دار الامان، قبائل، محاصرہ، عداوت، بوسہ گاہ خلائق، قتل گاہ، فرش گل۔ درج ذیل کے معانی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ دعوت حق، حق کی طرف بلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو دعوت حق کے لیے بلایا۔ ہدف، نشانہ، میرا تیر بالکل اپنے ہدف پر لگا۔ معیوب، عیب، برا۔ اہل عرب زنانہ گھر میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے۔ ترکش، تیر رکھنے کا قول۔ دشمن نے ترکش سے تیر نکالا اور اپنے دشمن کو قتل کر دیا۔ خون بہا، خون بہا، خون کرنے کے بدلے میں جو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے اسے خون بہا کہتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی کو قتل کرنے کا جو جرمانہ تھا وہ 100 سرخ اونٹ تھے۔ اس کے بعد ہے جمع کے واحد اور واحد کے جمع لکھیں۔ ہدف واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے اہداف، نشانہ۔
جھنکاریں جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے جھنکار۔ رائیں یہ جمع کا لفظ ہے، اس کی واحد ہوتی ہے رائے۔ زنجیر واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے زنجیریں۔ قبیلہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے قبیلے۔ درج ذیل اقتباس کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کریں۔